الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المشتقین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین سید المرسلین حضور اکرم نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور میرے ماں باپ، میرے اولاد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پہ قربان، میرے صحابہ کرام کے ناموس پہ قربان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پہ قربان، میرا دل، میرا جگر، میرا سب کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان۔ جناب، آج یہ بریکنگ نیوز بہت ارجنٹ میں، بہت مجھے افسوس ہوا، دلی طور پہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں 3 سال سے اسٹڈی کر رہا تھا۔ اسٹڈی کرنے کے بعد پھر میں نے آج بہت ارجنٹ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے پاس لے کر آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے سلمان رشدی کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح کہ بتایا گیا تھا سلمان رشدی کے اوپر حملہ ہوا۔ سلمان رشدی کے اوپر حملہ، اس نے جو کتاب لکھی، اس نے جو بکواس لکھی، اس نے جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، اس نے جو قرآن کی آیتوں کے بارے میں، جو اس نے بی بی عائشہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اہل بیت مولا علی مشکل کشا کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اس میں حضرت عمر فاروق کے بارے ذکر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اس نے ہر میرے صحابہ کرام، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، جس طریقے سے اس نے اپنی کتاب میں اس ملعون، کافر، لعنتی، شیطان، فتنہ، اس شخص تو کہوں گا نہیں، شیطان بھی نہیں کہوں گا، شیطان سے بھی بدترین غلیظ انسان جو کہ واجب القتل ہے، اس نے جس طرح میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سب کے بارے میں گستاخی کی، واجب القتل۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہایت تکلیف اور دکھ کے ساتھ، کہ ہمارے مسلمان حکمران جس طریقے سے اس غازی، جس کے لیے ہر مسلمان بچہ مر مٹنے کے لیے تیار اور اس کام کرنے کے لیے تیار، لیکن اس غازی مجاہد نے جس طرح سلمان رشدی کو واصل جہنم کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ وینٹیلیشن پر، انشاءاللہ واصل جہنم ہوگا وہ۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ کہنا، دجال آ گیا، فتنہ پھیل چکا ہے اور فتنہ گھر گھر تک چلا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس 14ویں صدی میں تھوڑا سا بھی ایمان لے کر آ جاؤ گے، اس کو بھی قبول کر لوں گا میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے پاس یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو تم، یہ تو بتاؤ کہیں سے مسلمان بھی ہو تم، کہیں سے مسلمان ہو تم، نہیں ہو تم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ سلمان رشدی نے آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر مذمت کی اس نے، اور ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا ہے کہ میں نے مذمت کی اس بات کی کہ اس طریقے سے نہیں ہونا۔ اور بھائی تو کس طریقے سے بتانا چاہ رہا ہے؟ تو کیا رہا ہے کہ اس کے اوپر تو کیا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور بھائی تو ہے کون بتانے والا؟ تو عالم ہے، یہ بتا، تو مفتی ہے، تو شیخ الحدیث ہے، تو مجدد ہے، تو غوث ہے، تو امام ہے، تو کتب ہے، تو اجدال ہے، تو کلندر ہے، تو ولی ہے، تو ہے کیا؟ تو وہ ہوتا کون ہے بتانے والا؟ وہ جنہوں نے بتایا وہ تیرے سے کم اسکالر تھے؟ تجھے تو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتا، تجھے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے نہیں کہنا آتا، اور سب سے بڑا ذلیل انسان تو ہے۔ تو نے
پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے، ان کی شان میں میرے منہ سے نہیں نکل رہا کہ ذلیل کہنا، یہ تیری تعلیم ہے؟ یہ بشرا مانیکا نے تیرے کو تعلیم دیا جو بابا فرید کی مرید ہیں اور وہاں سے انہوں نے خلافت لی ہے؟ ان کے موکل اور جنات اور ہمدادوں سے تو نے یہ تعلیمات حاصل کی ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 1995 میں یہ باور کروا دیا تھا کہ عمران خان ایلیمنیٹی آرگنائزیشن کا ممبر ہے، اور آج تو یہ بات کر کے ظاہر کر رہا ہے کہ واقعی تیرے پشت پر ایلیمنیٹی آرگنائزیشن کا ہاتھ ہے، جبھی تو نے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے غلط جملہ استعمال کیا تھا، ذلیل کا جو ورڈ استعمال کیا تھا، وہ آج دیکھ لے، آج تو ذلیل ہو رہا ہے، تیرے چیلے ذلیل ہو رہے ہیں، تیرے جتنے کارکنان ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، بنی گالا سے لے کے اسلام آباد سے لے کے پوری دنیا تک تیرا نام ذلیل ہو رہا ہے، تیرا نام ضلالت پہ گیا ہوا ہے، تو ملعون ہے اور تو ملعون ہی رہے گا۔ تو نے آسیہ ملعون کی رہائی کروائی، تو نے غازی ممتاز کو پھانسی پہ لٹکایا، دیکھ شہباز گل کے ساتھ تیرے وہی گل ہے نا، شہباز گل کو کوئی بیماری نہیں ہے، ناٹک، یہ ڈرامے، ٹوبی ڈرامے ان سب کو عادت ہے بنی گالا میں۔ یہ فیصل ہو گیا، یہ آپ کا تمہارا ایک اور بندہ ہے نا سلمان کے ساتھ ہو گیا، شبلی فراد ہو گیا، آپ کا اکبر ہو گیا، تو نے تو قادیانیوں کو اپنے ساتھ اپنی حکومت میں رکھا ہوا تھا، تو قادیانیوں سے بھی بڑھ کر نکلا، قادیانی تو پھر بھی کھلم کھلا سامنے آ رہے ہیں، تو ایلیمنیٹی آرگنائزیشن کا بہت بڑا چیلا ہے، بہت بڑا ممبر ہے، یہ کھل کر یہ بات ہو گئی ہے۔ آج دیکھ لے، تو نے ذلیل کہنے والے لوگوں، تم لوگ خود ذلیل و خوار ہو رہے ہو، تم لوگ بنی گالا میں مغرب کے بعد آئس کرسٹل کا تم لوگ نشہ کرتے ہو، تم لوگوں کے بعد چیلے شروع ہو جاتے ہیں نا مغرب کے بعد، حکا پانی تم لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے، ویت کا اور پیل کا نشہ شروع ہو جاتا ہے، بار کا نشہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں جیلوں میں تو نہیں مل رہی، تو تم لوگوں کی دمے کا مرد تو بنو گے نا، جتنا تم لوگوں کے اندر سگریٹ کا اسموک گیا ہوا ہے، نکوٹین گئی ہوئی، بھری پڑی ہوئی ہے، تمہارے اندر خون تھوڑی ہے، تمہارے اندر نکوٹین ہے، تم لوگوں کا ڈی این اے کروایا جائے تو پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ جمائمہ کے حوالے سے تم لوگ بیٹ اباؤٹ دا بش بکتے ہو، چھوڑ دو، اپنی اس بیٹی کو تو قبول کر لو، تم نے وہ بھی نہیں قبول کیا ہے، تم باقی ذلیل ہو اور تمہارے لوگ ذلیل ہیں۔ تم نے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہو تم۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم نے اس امریکہ میں جا کے وہ جو قادیانیوں کا تبلیغی امام بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں ووٹ دو، ہم تمہارے کو آرٹیکل میں آئین میں تبدیلی لا کر 95A اور BC میں لا کے تمہیں اقلیتی شمار کر دیں گے، غیر مسلم سے ہٹا دیں گے، تم اندر ہی اندر سازشیں کرتے رہو، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ عمران ریاض، یہ ہے کیا چیز؟ کب کا یہ اینکر ہے؟ یہ تو جمعے 6 دن ہوئے آئے ہوئے، یہ کہاں سے اسپیچ اور موٹیویشن اسپیچ لے کر آ رہا ہے؟ یہ کس کی ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے؟ بنی گالا سے اس کو کتنے بریف کیس ملے؟ ہر بات کے میرے کو تھریٹ ہو رہی ہے، 9 محرم کو 10 محرم کو مار دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، میرے پاس میسیج آ رہے ہیں۔ او بھائی، کیا تو ایجنسیوں کا نام لے رہا ہے کہ ایجنسیوں کے پاس یہی کام ہے؟ بچوں کو ماریں گے وہ؟ تو پاگل تو نہیں ہے؟ تم لوگوں نے ایک ہدف بنا دی، ایک فورم پہ ہر مہینے ایک فورم پہ ابراہیم کو لے کر آ جاؤ گے، سمیع کو لے کر آ جاؤ گے، ندیم ملک، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو، اینکروں کو تم نے 8 10 12 اینکر جو کہ فٹ پاتھ چھاپے، جن کو کل تک کوئی جانتا نہیں تھا، ان کو لے کر آ کے تم لوگ جو ہے اپنی منمانیاں کر رہے ہو، افواج پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ بھائی، ہمیں توہین عدالت تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن توہین رسالت برداشت نہیں کریں گے، یہ باور کرا دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بہت
بہت بہت لفظوں کا چناؤ اور انداز بیاں جو میرا ہے نا، بہت میں نے ناپ تول کر بیان کیا ہے۔ شیخ رشید تیرے کو بھی معافی نہیں ہوگی، جو تو نے ٹی ایل پی کے 150 لوگوں کو شہید کیا ہے نا، سیدھا گولیاں مارا ہے نہتے لاہور میں۔ تیری ایک کعبے کی عظمت، آپ مجھے بتائیں کعبے کی عظمت کتنی ہے کہ لوگ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو دیکھ کے کہا تھا کہ لوگ تیری طرف طواف کرتے ہیں، تیرا ایک مقام ہے، تیری ایک عظمت ہے، لیکن اس میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب کی قسم کہ تیری عظمت سے زیادہ ایک مسلمان کی جان، مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اگر کوئی مسلمان حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچا کے خوش ہو رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا مسلمان اور میں بخشایا ہوں اور میں حج کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں، اٹھا لو۔ تمہیں تو علم شریف بھی نہیں آتی پارلیمنٹ میں۔ یہ سارے پارلیمنٹ کھڑے ہوتے ہیں، میں نے ایم پی اے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، علم شریف صحیح طریقے سے نہیں پڑھنی آتی، کل شریف صحیح سے پڑھنے نہیں آتی، وہ تو چھوڑیں، نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ نہیں معلوم نماز میں فرض کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، نفل کتنے ہیں۔ تمہیں تو غسل کے فرائض بھی نہیں معلوم ہوں گے، اور تم ان عالموں کے بارے میں کہہ رہے ہو جنہوں نے فتوے جاری کیے۔ تم کون ہو یار یہ فتویٰ دینے والے؟ تم کون ہو طریقہ کار بتانے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تو ابھی ایک بڑی گالہ میں ایک عام انسان کی طرح بیٹھے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو ابھی بھی ملک کا وزیر اعظم سمجھتے ہو۔ تمہاری انہی حرکات و سکنات کی وجہ سے تمہیں ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا ہے، پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ اور جو تمہارے پیچھے پاور ہے نا ایلیمنیٹی آرگنائزیشن کی جو لانا چاہ رہے ہیں، وہ جتنی بھی پاور لگا لیں نہیں لا سکیں گے تمہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 40 سال کے لیے جو حکومت آئے گی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سچی پکی حکومت ہوگی، اور تم جیسے ناپاک لوگوں کو پاکستان سے پاک کرے گی۔ اور اس وقت نواز شریف، یہ تو نہ ماں شریف نہ باپ شریف، نواز شریف اس ملون نے، اس شیطان نے یو کے میں بیٹھ کر، لندن میں بیٹھ کر ان کے تلوے چاٹنے والا، ان کے کتوں کو نہلانے والا، وہ بھی کہتا ہے کہ سلمان رشدی کے اوپر حملے کی میں مذمت کرتا ہوں۔ نام نہاد مسلمانوں، تمہاری بغیرتوں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی سن کر تم لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو، تو اس ملون کے خلاف آج حملہ ہو رہا ہے، اس ملون کو پنشمنٹ دی جا رہی ہے، تو تم مذمت کر رہے ہو؟ تم کہاں کے مسلمان ہو؟ مسلمان وہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور الذین یؤمنون بالغیب، پڑھو اس کو۔ مسلمان وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، اور نماز پر ایمان لائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی سن کر تم لوگ مذمتی بیان کر رہے ہو؟ نہ کہ اتنی حدیثیں امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام حنبل، امام حنفی، امام جعفر، امام زین العابدین، امام تقی، امام احمد رضا، پڑھیں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ شیخ محدث دہلوی کو پڑھیں۔ تعجب ہو رہا ہے آج مجھے، آپ انٹرنیشنل سطح پہ کیا میسیج پہنچا رہے ہیں 154 ممالک میں۔ ہر مسلمان اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم پہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں، تم دونوں کے اوپر۔ ایک زرداری تو تھا ہی تھا، ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک زرداری پورے ملک کا بھکاری، پورے ملک کو بیچ کے کھا گیا، وہ تو تھا ہی تھا۔ تم نے تو نہ تمہیں دین کی سمجھ ہے نہ بوجھ ہے، اور تم نے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی تم توہین کے زمرے میں آ گئے ہو، تم توہین رسالت کے زمرے میں آ گئے ہو، اور تمہاری یہ توہین رسالت اب برداشت نہیں ہوگی۔ اور غیرت مند مسلمانوں کو یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ یہ دونوں صرف نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے پیچھے ایلیمنیٹی آرگنائزیشن اور پوری قادیانی یہودی لوبی ہے۔ یہ دونوں دی ورلڈ
تھرڈ ورلڈ آرڈر کو فالو کر رہے ہیں، اور صرف یہ لوگ تخت اور تاج کے بھوکے ہیں. انہیں ہمارے نہ اسلام سے کوئی مطلب، نہ ہماری عوام سے کوئی مطلب، نہ پاکستان سے کوئی مطلب. یہ بس ہر طرف سے پاکستان افواج کو پسنا چاہتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ پاکستان افواج ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستانی عوام ہے یہ نہیں ہے، تو ہم ان کے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، جس طرح انہوں نے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں آہستہ آہستہ قبضہ کرنے شروع کر دیے. تو میں آج سب کو یہ بات باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں اب بھی ہوش کے ناخن لو، آنکھیں کھولو. میں میرا تعلق کسی سیاسی مذہبی جماعت سے نہیں ہے. میں سچ کو سچ کہتا ہوں، جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہوں، اور مجھے کسی کے ڈر اور کسی کا خوف بھی نہیں ہے. یہ نہ ہو یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میری زبان و الفاظ تمہارے ہوں تو تم احمقوں کی جنت میں رہتے ہو. میری زبان ہے تو میرے ہی الفاظ ہوں گے، اور مجھے آزادی ہے بولنے میں. اور خاص طور پر جہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے گی، صحابہ کرام کی ناموس کی بات آئے گی، میرے پیارے آقا کی ناموس کی بات آئے گی، تو میں مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہوں. زبان کی بات تو بہت دور کی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ.